السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام میم۔ پیارے بچوں، کیا آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر بھی تھے جن کے پاس بہت سارے جنات تھے اور وہ سب پرندوں اور جانوروں کی بات کو سمجھتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر کا کیا نام ہے؟ نو میڈم ہے، میں نے پتا۔ میم وہ کون سے نبی تھے جن کے پاس جنات تھے، بتائے نا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور سے ان کی زبان میں بات کر سکتے تھے اور ہر جانور کی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں چیونٹیاں گزر رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے دیکھا تو وہ باقی چیونٹیوں سے بولی کہ جلدی جلدی آگے چلو ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا۔ چیونٹیوں کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی اور مسکرانے لگے کہ دیکھو ایک چیونٹی کیسے باقی چیونٹیوں کی خیر خواہ ہے۔ اور پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارے جنات تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کا رخ بھی موڑ لیتے تھے اور سالوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت ہی عالی شان تخت تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگی تھیں، اور یہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا۔ پیارے بچوں، میں اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے وقت روزانہ ایک دربار سجایا کرتے تھے جس میں تمام پرندے اور جانور اکٹھے ہوا کرتے تھے اور روز کا حال احوال بتایا کرتے تھے۔ ایک دن اس دربار سے ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ وہ ہدہد کہاں ہے، وہ بنا بتائے کہاں گیا، کیونکہ ہدہد سب سے زیادہ خبریں لایا کرتا تھا، اور ہدہد کے پاس ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ زمین کی تہ میں پانی دیکھ لیا کرتا تھا۔ جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی، تو ہدہد نے بتایا کہ میں ملک سبا گیا تھا اور وہاں سے آپ کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے جو کہ تقریباً 8 گز سے بھی بڑا ہے، اور ہدہد نے بتایا کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ وہ ان کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچائے اور ان سے کہے کہ وہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانے۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا تو ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے وزیروں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم پہلے آزما لیتے ہیں کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ ملکہ بلقیس نے 500 گھوڑے، ہیرا، سونا اور بہت سے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے، لیکن ہدہد یہ سب کچھ پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا چکا تھا۔ جب ملکہ کا بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب پرندے، جانور اور جنات ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا تو ملکہ نے کہا کہ اب میں خود جاؤں گی۔ جب ملکہ بلقیس کی روانگی کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے تک لا سکے؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے اس ملکہ کا تخت یہاں تک لا سکتا ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تب تک بہت دیر ہو جائے گی، مجھے اس سے بھی جلدی وہ تخت یہاں چاہیے۔ ایک اور جن نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت یہاں تک لا سکتا ہوں،
جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تخت موجود تھا۔ ملکہ بلقیس نے یہ تخت بہت ہی عالی شان بنوایا تھا، جو کہ بالکل شیشے جیسا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پانی پر چل رہا ہو، اور ملکہ روانگی سے پہلے وہ تخت چھپا کر آئی تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے تخت جیسا تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے پوچھا کہ کیا ایسا تخت تمہارے پاس ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ یہ تخت میرا ہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور وہ مسلمان ہو گئیں، اور اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بھی آ گئیں۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی عجیب اور ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ بیت المقدس کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام جنات کے سپرد ہوا تھا۔ جب بیت المقدس کی تعمیر کا کام جاری تھا تو اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام معمول کے مطابق ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اپنی عبادت کر رہے تھے، اور اسی عبادت کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا جنات کو علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات اپنا کام بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ جب ان دیمک کی وجہ سے وہ لاٹھی ختم ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے کے بعد جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تقریباً 1 سال تک مسلسل حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات ان کے ڈر سے اپنا کام کرتے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا پورا کام 40 سال میں پورا ہوا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ دیکھیے، موت تو سب کو آنی ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں کو اور انبیاء کو موت کے بعد بھی کچھ بھی نہ ہوا۔